السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ پاکستان نے 30 مئی بروز جمعرات کو اپنا دوسرا سیٹلائٹ خلا میں لانچ کیا ہے۔ اس سیٹلائٹ کا نام پاک سیٹ MM-1 ہے۔ اس سیٹلائٹ کو چائنا کے سی چینگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا ہے۔ اس سیٹلائٹ کا خلا میں بھیجا جانا اسپیس اور کمیونیکیشن کی فیلڈ میں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سیٹلائٹ کے لانچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سپارکو کے ایک سائنسدان کا کہنا تھا کہ اس کا وزن 5 ٹن ہے۔ سپارکو دراصل پاکستان کی طرف سے خلائی ریسرچ کے لیے قائم کیا گیا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کا مکمل نام اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن ہے، لیکن اسے مختصراً سپارکو کہا جاتا ہے۔ سپارکو کے مطابق اس سیٹلائٹ کو قومی خلائی پروگرام 2047 کے تحت لانچ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے لانچ کیا گیا یہ سیٹلائٹ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس سیٹلائٹ کا مقصد نہ صرف پاکستان بھر میں انٹرنیٹ کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے، بلکہ اس کی مدد سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ اس سیٹلائٹ کو زمین سے 36,000 کلومیٹر دور جیو اسٹیشنری مدار میں چھوڑا گیا ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں آگے بڑھیں، آئیے جیو اسٹیشنری آربٹ یا مدار کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیو اسٹیشنری آربٹ زمین سے تقریباً 36,000 کلومیٹر دور ایک ایسا آربٹ ہے جس میں چھوڑے گئے سیٹلائٹس کی آربٹل سپیڈ زمین کی روٹیشن کے برابر ہوتی ہے۔ دراصل زمین کو اپنے ایکسس کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 23 گھنٹے اور 56 منٹ لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیو اسٹیشنری آربٹ میں گردش کرتے ہوئے سیٹلائٹس کو زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرنے میں بھی 23 گھنٹے اور 56 منٹ لگتے ہیں۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جیو اسٹیشنری آربٹ میں موجود سیٹلائٹس کو اگر زمین سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ساکن معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ زمین کو اپنے ایکسس کے گرد گھومنے میں جتنا وقت لگتا ہے، ان سیٹلائٹس کو زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس سیٹلائٹ کو جیو اسٹیشنری مدار تک پہنچنے میں کم از کم 3 سے 4 دن جبکہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 دن لگیں گے۔ اس سیٹلائٹ کو چائنا کے ایک راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ پہلے 30 منٹ اس راکٹ کے ساتھ اٹیچ رہا، اس کے بعد یہ اس سے الگ ہو گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سیٹلائٹ راکٹ سے الگ ہونے کے بعد تقریباً 5 مختلف مراحل سے گزرتا ہوا جیو اسٹیشنری آربٹ میں پہنچے گا۔ یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی اور رفتار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ای کامرس اور ای گورننس جیسی اکنامک ایکٹیویٹیز کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس حوالے سے سپارکو کے ڈائریکٹر عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروسز کی رفتار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ اس سیٹلائٹ کی مدد سے پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں بھی انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ان علاقوں میں بلوچستان اور گلگت بلتستان کے کچھ گاؤں قابل ذکر ہیں جہاں اس وقت بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں۔ اس حوالے سے سپارکو کے ڈائریکٹر عتیق الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ پاک سیٹ MM-1 کا لانچ مواصلات کے شعبے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ای کامرس اور ای گورننس جیسے اکنامک شعبوں کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ اس سیٹلائٹ کے لانچ کے بعد سپارکو کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ سیٹلائٹ پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان میں تبدیل کرنے کی طرف پہلی سیڑھی کا کردار ادا کرے گا۔ اس سے قبل حال ہی میں پاکستان نے چاند پر ایک سیٹلائٹ بھیجا ہے۔ اسے 3 مئی کو لانچ کیا گیا۔ پاک سیٹ MM-1 کی طرح اس سیٹلائٹ کو بھی چائنا سے لانچ کیا گیا۔ اسے لانگ مارچ 5 راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا گیا۔ یہ سیٹلائٹ چائنا کی طرف سے مستقبل میں چاند پر بھیجے جانے والے شینگے 6 مشن کی ایک کڑی ہے۔ یہ سیٹلائٹ کامیابی سے اپنے طے شدہ مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اس سیٹلائٹ کا نام آئی کیوب قمر سیٹلائٹ ہے۔ آئی کیوب قمر سیٹلائٹ چاند کی تاریخ سطح کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اس سیٹلائٹ نے چاند کی کچھ تصاویر بھی بھیجی ہیں۔ اس سیٹلائٹ کے کامیاب لانچ کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ نیا سیٹلائٹ لانچ کیا گیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ایڈوانس ہے۔ جو سیٹلائٹ اس سے پہلے چائنا سے لانچ کیا گیا اس کا وزن چند کلو گرام تھا، جبکہ یہ سیٹلائٹ 9 ٹن وزنی ہے۔ یہ سیٹلائٹ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی کڑی محنت کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئروں کے ساتھ ساتھ چائنا کے بہت سے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سیٹلائٹ کا مشترکہ طور پر لانچ کیا جانا پاکستان اور چائنا کی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ سیٹلائٹ ٹی وی کی نشریات، موبائل فون سروسز اور براڈ بینڈ سروسز کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
پاک سیٹ MM1 آج سے 2 ماہ بعد اگست کے مہینے میں ایکٹیو ہوگا۔ ایکٹیو ہوتے ہی یہ سیٹلائٹ وہ سبھی سروسز فراہم کرنا شروع کر دے گا جن کا ذکر ویڈیو میں اس سے قبل کیا جا چکا ہے۔ جب اس سیٹلائٹ کو بنانے والی ٹیم کے ممبر ڈاکٹر امجد علی سے یہ سوال کیا گیا کہ آیا پاکستان مستقبل میں بھی کوئی سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس سیٹلائٹ کا لانچ کیا جانا نیشنل اسپیس پروگرام 2047 کی ایک کڑی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ایک پروگرام ہے جس کے تحت پاکستان اور بھی کئی سیٹلائٹ بنا رہا ہے جنہیں مستقبل قریب میں خلا میں لانچ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 1 سے 1.5 سال کے عرصے کے دوران اور بھی کئی سیٹلائٹس کو مختلف مقاصد کے لیے خلا میں بھیجا جائے گا۔ پاکستانی سائنسدان اور انجینئرز پر امید ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنے بنائے گئے سیٹلائٹس کو اپنے ہی تیار کردہ راکٹس کی مدد سے خلا میں بھیجے گا۔ ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر امجد علی کا کہنا تھا کہ اس سیٹلائٹ کو بنانے کے لیے انہیں اور ان کی ٹیم کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کی ٹیم مکمل طور پر امید ہے کہ یہ سیٹلائٹ جس منصوبے کے تحت لانچ کی گئی ہے اس میں ڈھیروں کامیابیاں سمیٹے گی۔ پاک سیٹ MM1 میں ہائی تھرو آؤٹ سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو مختصراً HTS ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کسی بھی سیٹلائٹ میں بہت زیادہ ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے سیٹلائٹ بہت تیز انٹرنیٹ فراہم کرتے ہیں۔ اس سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ کے بعد پاکستان میں موجود مواصلاتی نظام بہت تیزی سے بدلے گا۔ HTS سسٹم کے ساتھ ساتھ پاک سیٹ MM1 میں SBAS سسٹم بھی موجود ہے۔ SBAS دراصل ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو GPS سگنل کی ایکیوریسی کو بہتر بناتی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان، انڈیا، یونائیٹڈ اسٹیٹس، رشیا، چائنا، جاپان، یورپ، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا اور نائجیریا اور الجیریا کے بعد 11واں ایسا ملک ہے جس کے پاس SBAS ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس مشن کے کامیاب لانچ کے بعد سپارکو کے چیئرمین یوسف خان نے دونوں ممالک کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی انتھک محنتوں کو سراہا جن کی بدولت پاکستان نے کامیابی سے خلا میں اپنا دوسرا سیٹلائٹ لانچ کیا۔ اس سیٹلائٹ میں بنیادی طور پر 4 بینڈ موجود ہیں جنہیں بالترتیب C، KU، KA اور L بینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ L اور KA بینڈ کے متعلق تو اس سے قبل معلومات فراہم کی جا چکی ہیں کیونکہ L بینڈ میں SBAS ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے متعلق اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی GPS سگنل کی ایکوریسی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جہاں تک KA بینڈ کی بات ہے تو اس میں HTS ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس کے متعلق بھی اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کسی بھی سیٹلائٹ میں بہت زیادہ ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے والے سیٹلائٹ بہت تیز انٹرنیٹ فراہم کرتے ہیں۔ KA بینڈ کی زیادہ سے زیادہ رفتار 10 GB پر سیکنڈ ہے۔ دوسرے کئی سیٹلائٹس کی طرح KA بینڈ میں حرکت کرنے والی بیم موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینڈ کسی ایک ایریا کو فوکس کیے بغیر ایک جیسا ڈیٹا فراہم کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس بینڈ کو اپروچ کرنے والے کچھ علاقوں میں تو انٹرنیٹ کی رفتار زیادہ ہوگی جبکہ کچھ میں کم۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیٹلائٹ میں موجود C اور KU بینڈ آخر کیا سروسز فراہم کرتے ہیں۔ اگر بات کریں C بینڈ کی تو اسے آپ ایک بہت بڑے ریڈیو چینل یا پائپ کی طرح سمجھ سکتے ہیں جسے مواصلات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاک سیٹ MM1 میں موجود اس بینڈ کو ہائی ڈیفینیشن ٹی وی یعنی HD ٹی وی براڈ کاسٹنگ اور دور دراز کے علاقوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ C بینڈ دراصل ایک ہائی وے پر بنائی جانے والی ایکسپریس لین کی طرح ہے جسے بہت زیادہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف KU بینڈ کو آپ تیز ترین وائی فائی یا C بینڈ کی نسبت قدرے چھوٹے مگر انتہائی تیز رفتار پائپ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ پاک سیٹ MM1 میں یہ بینڈ تیز رفتار انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروسز کی فراہمی کے لیے موجود ہے۔ اس بینڈ کی مدد سے ویڈیو سٹریمنگ اور ڈاؤن لوڈنگ جیسے سست رفتار عمل کو تیز رفتار بنایا جا سکے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔